سورہ اعراف کی آیت نمبر 159 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک گروہ ہے جو راہ بتلاتے ہیں حق کی اور اسی کے مطابق انصاف کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اور اس کے علاوہ قرآن پاک میں متعدد جگہوں پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل، ان کے کچھ نازیبا اور الٹی حرکات کا تذکرہ زیادہ ہے، ناشائستہ حرکات کا تذکرہ زیادہ ہے، بلکہ اس حد تک کہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے تک بھی نوبت آئی۔ قرآن خود کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، کہ یہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو بھی شہید کرنے سے باز نہیں آئے۔ یہ ایسی بدبخت کہہ لیں یا کیا کہہ لیں آپ، مطلب ایسے لوگ بھی ہوئے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہ صرف ستایا ہے بلکہ قتل تک پہنچے ہیں۔ اس لیے قرآن خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تھا۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو اس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ شاید سارے بنی اسرائیل ایسے تھے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، بڑے بڑے، کیونکہ یہ اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، یہ عبرانی زبان میں لفظ ہے اور اس کا ترجمہ بنتا ہے اللہ کا بندہ۔ تو ان کے 12 بیٹے تھے، تو 12 بیٹوں کی آگے اولادیں ہوئیں، تو یہ 12 قبیلے بن گئے بنی اسرائیل کے۔ اگلی آیت میں اس کا تفصیلات آئے گی۔ تو یہ 12 قبیلے تھے جن میں سے سارے کے سارے قبیلے ایسے نہیں تھے، اور نہ ہی ہر قبیلے کا ہر فرد ایسا تھا، بلکہ کچھ لوگ ان میں اچھے بھی تھے۔ جیسے اچھوں میں برے ہوتے ہیں اور بروں میں اچھے ہوتے ہیں، مجموعی طور پر کوئی قوم نہ مکمل طور سے بری ہوتی ہے نہ مکمل طور سے اچھی ہوتی ہے۔ اچھی قوم میں برے لوگ ہوتے ہیں، بری قوم میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، یہ ہر جگہ رہتا ہے۔ نہ ہر زن زنست نہ ہر مرد مرد، پنج انگشت را خدا یک سیوا نہ کرت۔ نہ ہر عورت عورت ہے نہ ہر مرد مرد ہے، 5 انگلیوں کو خدا نے ایک جیسا پیدا نہیں کیا۔ بندہ بندہ مختلف ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، بھائی بھائی سے نہیں ملتا، بہن بہن سے نہیں ملتی، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے مزاجوں میں۔ تو اس لیے کسی قوم کے بارے میں کلی فیصلہ نہیں کر دینا چاہیے۔ یہ بڑی زیادتی کی بات ہوتی ہے کہ ہمیں 2 4 5 تجربات ایسے ہو گئے کسی قوم کے افراد کے بارے میں، تو ہم نے کلی فیصلہ لگا دیا کہ ان میں کوئی انسان ہے ہی نہیں، بس سارے ہی ایسے ہیں۔ یہ بھی ایک کسی درجے میں انسان کی مجبوری سمجھ لیجئے کہ جب آدمی بہت مایوس ہو جاتا ہے تو پھر وہ بالکل گنجائش پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ بالکل غلط، یہاں صحیح کچھ ہے ہی نہیں، سب غلط ہے۔ جس آدمی کے ساتھ 2 4 دھوکے ہوتے ہیں تو انہیں کہتا ہے سب طرف فراڈ ہی فراڈ ہے، فراڈ ہی فراڈ ہے۔ اور جس کے ساتھ کوئی انصاف کے معاملات 2 4 ہو جائیں کہتا ہے ساری دنیا انصاف سے بھری پڑی ہے۔ تو یہ انسان کی ایک فطرت بھی ہے، لیکن بہرحال اس میں کوشش ہونی چاہیے کہ آدمی مبالغے سے کام نہ لے۔
احتیاط بڑی ضروری ہوتی ہے، زبان کی احتیاط. اور کسی قوم کے بارے میں کوئی تبصرہ کوئی منفی ہو یا مثبت ہو کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہر قوم کے سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں فرمایا کہ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بھی ایسے لوگ ہوئے ہیں، آج بھی ہیں. جب قرآن نازل ہو رہا اس وقت کی بات ہے، اور اس سے پہلے بھی تھے. یعنی عمومی رجحان اگرچہ بنی اسرائیل کا شرارت کا تھا اور انبیاء علیہ السلام کو تنگ کرنے کا تھا، لیکن ان کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو خدا ترس تھے، جو انصاف پرست تھے، جو حق بات کا ہی پرچار کرتے تھے. وہ واقعتاً مخلص لوگ تھے، ان میں عناد، ہٹ دھرمی، ضد اس قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. اس زمانے میں بھی رہے یہ لوگ، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد یہی سلیم الفطرت لوگ مسلمان بھی ہوئے، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، کعب احبار ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسلمان ہوئے، یہ یہود کے بڑے علماء میں سے ہیں. یعنی آپ نے فرمایا 8 یا 9 کے قریب علماء تھے اس وقت، جو پوری یہودی قوم کے گویا کے ستون تھے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ چند لوگ مسلمان ہو جائیں تو پوری یہودی قوم مسلمان ہو جائے گی. لیکن ان میں سے ایک آدمی مسلمان ہوئے، باقی جو ہوئے. تو اس سے تناسب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً 5%، 10% تک جو ہے بنی اسرائیل میں اچھے لوگ بھی تھے، اور ان کی قرآن پاک نے تعریف کی ہے. بعض مفسرین نے ایک واقعہ بھی لکھا ہے، اگرچہ اس کا کچھ نہ کچھ تاریخی تناظر بنتا بھی ہے، لیکن بہرحال سند کے لحاظ سے کوئی اتنی مضبوط بات نہیں ہے. وہ قصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ان میں سے ایک قبیلہ تاریخ میں گم ہو گیا ہے. یعنی 12 قبیلوں میں سے جو 11 قبیلے ہیں وہ تو ملتے ہیں. آج بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہودی مذہب جو ہے نا، یہ نسلی مذہب ہے، یہ تبلیغی مذہب نہیں ہے. یعنی یہودی کوئی غیر یہودی یہودی نہیں بن سکتا. وہ ایک نسل ہے جو چلی آ رہی ہے، بس وہی یہودی ہیں جو بنی اسرائیل ہے. ہاں اگر کوئی غیر یہودی یہودی بننا چاہے آج، تو اس کو وہ سیکنڈ کلاس یعنی دوسرے درجے کا یہودی مانتے ہیں، ورنہ اصل میں وہ یہودی اس کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو صحیح یہودی ہے وہ ہم ہی ہیں بس. تو وہ 11 قبیلے تو بعد میں چلتے رہے دنیا میں، لیکن ایک 12واں قبیلہ ان کا ایسا ہے کہ جو گم ہو گیا. مورخین اس کے بارے میں کوئی زیادہ نہیں جان پاتے کہ کیا ہے. کچھ قیاس آرائیاں ہوتی ہیں. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے ہاں افغانستان ہے، سرحد ہے، یہ جو پختون قبائل ہیں یہ ان سے ہیں. واللہ اعلم، اس میں کوئی ایسی پختہ بات نہیں ہے. لیکن اسی سے جڑا ہوا بہرحال ایک واقعہ تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، جب وہ بنی اسرائیل کے یہ قصے چل رہے تھے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور اس طرح، تو ایک قبیلہ ایسا تھا جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں ان ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما، ہم ان سے نکل جائیں، ہم ان میں نہیں رہ سکتے. یہ تو آئے روز کوئی نہ کوئی مصیبت اور تماشا کھڑا کیے رکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا قبول کی اور پھر ان کو ایسے طریقے سے راستہ ان کا جدا کر دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. وہ الگ تھلگ دنیا میں چلے گئے. جب معراج کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وہاں سے گزرے تو جبریل علیہ السلام نے ان کی طرف متوجہ فرمایا. تو پھر وہ قبیلہ آپ کے ہاتھوں پر مسلمان ہوا. پھر اس کی عجیب و غریب کچھ واقعات بھی لکھے ہیں کہ ان کے درمیان کوئی ناپ تول کا پیمانہ نہیں نظر آیا. تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تمہارے یہاں کوئی ناپ تول کا پیمانہ نہیں؟ ان کا نہیں، کوئی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہم جو فصل بوتے ہیں، غلہ بوتے ہیں، تو ہم اس کو ایک جگہ کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، جس کو جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ لیتا جاتا ہے، استعمال کرتا رہتا. اور مکان جو سب کے ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے ایک جیسے ہیں تاکہ کسی کو کوئی احساس کمتری پیدا نہ ہو، نہ احساس برتری پیدا ہو کہ میں اچھا یا میں برا، میں کمزور ہوں یا میں زیادہ بڑا ہوں. اور تیسری چیز ان کے یہ دیکھی کہ ان کے گھروں کے سامنے قبر بنی ہوئی ہے. تو پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس لیے ہے تاکہ ہمیں ہر وقت موت یاد رہے. تو یہ ایک قصہ ہے بہرحال تفسیر کی کتابوں میں. بعض مفسرین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، ان کا کچھ نہ کچھ اس کی اصل بہرحال ہے، لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہ بے بنیاد قصہ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے.
بہرحال یہ اگر قبیلہ ہو تو بھی ٹھیک ہے، اور اگر یہ قبیلہ نہ ہو، کوئی اور قبیلے کی صورت میں یہ دنیا میں پایا گیا ہو جو مسلمان ہو گیا تو بھی بات ٹھیک ہے، اور اگر یہ دونوں میں سے کوئی بات نہ ہو پھر بھی ہمیں اتنا تو بات معلوم ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ یہودی آج بھی بہت کم ہوتے ہیں اگرچہ مسلمان، لیکن بہرحال ان میں سے مسلمان ہوتے رہتے ہیں، اور وہ انصاف پرست لوگ ہوتے ہیں جو تقریباً ہر قوم قبیلے میں ہوتے ہیں ایسے لوگ کہ جو اس قوم قبیلے کا حصہ بن جاتے ہیں حادثاتی طور پر، لیکن انہیں حق کی طلب اور تلاش جاری رہتی ہے، جب ان کو حق ملتا ہے تو فوراً اس کو قبول کر لیتے ہیں، جیسے سلمان فارسی تھے اور جناب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو مسلمان و یہود کے علماء میں سے وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو ایسے لوگ بنی اسرائیل میں بھی ہوئے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، کہ جن کا کام ہی یہ تھا کہ وہ حق بات کی رہنمائی کرتے تھے، یعنی نہ صرف یہ کہ خود حق پہ چلے بلکہ دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھانا، یہ ان کا کام تھا۔ اور یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ جو آدمی دوسروں کو سیدھا راہ دکھاتا ہے تو اس کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ وہ خود سیدھی راہ پر رہے گا، قائم رہے گا۔ تو یہ ان کی نہ صرف یہ کہ خود سیدھی راہ پر قائم تھے بلکہ دوسروں کو بھی سیدھا راستہ دکھاتے تھے، ایسے لوگ بھی ہوئے۔ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور فرمایا کہ حق ہی کے ساتھ یہ انصاف بھی کیا کرتے ہیں، یعنی یہ کسی کی روح رعایت نہیں کرتے کہ ہم بنی اسرائیل کے چونکہ قبیلے کا حصہ ہیں اور ہماری پالیسی کے لحاظ سے نبوت ہمارے اندر رہنی چاہیے تھی، یہ بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حسد لے بیٹھا بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو یہ حسد لے بیٹھا کہ وہ تو اس بات کے انتظار میں تھے کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قوم قبیلے سے تشریف لائیں گے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو بنو اسماعیل میں سے آ گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے ہوئے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے آگے 12 بیٹے، انہی کا نام بنی اسرائیل۔ اور اس طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک بیٹے تھے ایک بیوی سے، اور ان کی نسل میں جو ہے وہ سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس سے پہلے کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ تو یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف لائیں گے، یہ ان کو ایک خیال تھا، تفوق کا ایک ان کے اندر ایک جراثیم ہے، آج بھی ہے، پہلے بھی رہا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اصل مخلوق دنیا میں انسان ہم لوگ ہیں، باقی تو سب بھیڑ بکریاں ہیں، اس لیے ان کو ظلم کرتے وقت، مارتے وقت کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی جانور مار دیا، انسان تھوڑی مارا ہم نے۔ تو یہ بنو اسرائیل جو تھے، بنی اسرائیل، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قوم قبیلے میں تشریف لائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرماتا ہے۔ لیکن جب قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے بنو اسماعیل میں ہو گئی تو اب یہودیوں کو حسد لے ڈوبا، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ فرمایا کہ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ اہل کتاب یہود خاص طور سے، یہ بات نہیں کہ ان کو دلیل کا فرق لگ رہا ہے، بلکہ حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، حق بات ان پہ بہت واضح ہو چکی ہے، اتنی واضح کہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہم نے ان لوگوں کو کتاب دی ہے، یعنی تورات انجیل۔ اب یہ لوگ حضور کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ انسان اپنی اولاد کو جانتا ہے، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان میں سے ایک فریق ایسا ہے جو بڑا فریق ہے، جو ان کا لیڈر کے درجے کا جو طبقہ ہے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، وہ حق بات کو چھپا جاتا ہے۔ کسی یہودی نے اگر کسی بڑے سے پوچھ بھی لیا کہ یہ حضور جو ہیں نبی ہیں، ان کا کیا درجہ اور مقام ہے ہماری شریعت میں، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ اور نبی ہیں جنہوں نے آنا ہے۔ اس طریقے سے حق بات کو گول مول کر گیا۔ وَإِنَّهُمْ لَيَعْلَمُونَ، حالانکہ اس بات کو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ تو یہ بنی اسرائیل کی صورتحال یہ تھی، اس لیے کہتے ہیں کہ لا علمی کا علاج تو تعلیم ہوتی ہے۔ عیسائی اکثر لا علم تھے، مشرکین مکہ لا علم تھے کہ حضور کی نبوت کو جانتے نہیں تھے،
لیکن بنی اسرائیل اور یہودی جو ہے لا علم نہیں تھے. قرآن کہتا ہے علم سارا تھا ان کو، اتنا گہرا علم تھا، لیکن اس کے بعد مانا نہیں ہے. تو جس کو علم نہیں ہوتا اس کو علم دیا جاتا ہے تو اس کے امکان ہوتا ہے کہ وہ مان جائے، لیکن جس کو علم ہوتا ہے پھر نہیں مانتا تو اس کی پھر تربیت کی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر سے حسد کا مادہ ختم کیا جاتا ہے، اس کے اندر سے لالچ کا، مال کی محبت کا اور ان چیزوں کا مادہ ختم کر دیا جاتا ہے یا اعتدال پہ لایا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں پھر وہ رکاوٹ ہٹ جاتی ہے جو صحیح بات اور حق بات کو ماننے پر انسان کو آمادہ کرتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.